الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی مناسبت سے اپنے پاک گھر میں جمع فرمایا ہے اور کچھ کہنے سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مؤمنین کی چند آیات پڑھی ہیں. انہی آیات کی روشنی میں انشاءاللہ میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اس سورت کے شروع کی جو آیتیں ہیں، ابتدائی آیتیں ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کے چند اوصاف بیان فرمائے ہیں، اور وہ اوصاف اتنے آسان ہیں کہ ہر مسلمان بآسانی ان کو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. جس مسلمان میں بھی وہ اوصاف ہوں گے، وہ صفتیں موجود ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دو انعامات سے نوازیں گے. پہلا انعام یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں بھی فلاح پائے گا اور آخرت میں بھی فلاح پائے گا، کامیاب ہوگا. اور دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس کا وارث بنا دیں گے. اگر یہ اوصاف یعنی جو اس سورت کی ابتدائی آیات میں بیان کیے گئے ہیں ان کو اختیار کرے گا، ان پر عمل کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دو انعامات عطا فرمائیں گے. ایک تو دنیا اور آخرت کی کامیابی، اور دوسرے جنت الفردوس کا وارث بنا دیں گے. جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اونچا درجہ ہے. اس سے اونچا کوئی درجہ نہیں ہے. یہ ہے جنت الفردوس. اور آدمی صرف اپنے عمل سے وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی سے وہاں پہنچ سکتا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات بیان فرمائی ہیں، اگر کسی مسلمان کے اندر وہ صفات موجود ہوں گی تو سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں داخل فرما دیں گے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ان سے کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا، معلوم کیا. تو اس سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسی سورت کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر سنا دی اور فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کے اخلاق انہی آیات کے مطابق تھے. وہ اوصاف کیا ہیں؟ جو اوصاف اس سورت کے ابتدائی آیات میں بیان کیے گئے ہیں. پہلی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں. خشوع اور خضوع، ان دو لفظوں کو ہم سب بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں. خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا چاہیے. خشوع کہتے ہیں سکون کو. خشوع کی معنی ہے سکون.
اور شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ نماز میں دل لگا رہے. اور خشوع کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب انسان نماز پڑھے یا کوئی دوسری عبادت کرے تو یہ تصور قائم کرنے کی کوشش کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ یقیناً تم کو دیکھ رہا ہے. تو خشوع کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان عبادت کرتے ہوئے یہ تصور قائم کرنے کی کوشش کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ انسان عبادت کرتے وقت یہ تصور قائم کرے کہ مجھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ ہی رہے. یہ ادنا درجہ ہے. تو پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی جو بیان فرمائی ہے، فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ یہ لوگ جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور خضوع کیا ہے؟ خضوع کہتے ہیں کہ عبادت کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے جو جسم کے اعضاء استعمال ہوتے ہیں وہ سکون میں رہیں. ہاتھ، پیر، اعضاء جوارے یہ سکون میں رہیں. قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قومہ کرنا، جلسہ کرنا، ان کو اطمینان سے ادا کیا جائے، اس کو خضوع کہا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے. آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اپنی داڑھی میں انگلی بھی ڈال رہا ہے. آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے اور کھجلی بھی کر رہا ہے. آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیل بھی رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے اور ٹائم بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ خشوع اور خضوع کے خلاف ہے. تو پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ پہلی صفت مومنین کی ہے. اور دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. لغو بات بیکار کی بات، لایانی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اب ہم اور آپ ذرا غور کریں کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں صبح سے لے کر شام تک اپنے اعضاء سے اور اپنی زبان سے کن کن باتوں کو نکالتے ہیں. وہ کوئی کام کی باتیں ہوتی ہیں یا لایانی باتیں ہوتی ہیں. تو مومنین کی دوسری صفت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ ہیں مومن. مومنین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگ لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں. یہ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اس کو صحیح استعمال کریں. اب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں اور کچھ بندوں کے حقوق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر کچھ فرائض مقرر کر رکھے ہیں، کچھ واجبات مقرر کر رکھے ہیں. فرائض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور کچھ واجبات ہیں. تو ان کو ادا کرنا یہ امانت میں داخل ہے، اور ان میں کوتاہی کرنا یہ خیانت ہے. اسی طریقے سے حقوق العباد ہیں، لوگوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، عام لوگوں کے حقوق. ان کو ادا کرنا یہ امانت میں داخل ہے، اور ان کو ادا نہ کرنا یہ خیانت میں داخل ہے. تو دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں. یعنی جن کے پاس اتنا مال ہے، جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصاب ہیں، اس کے بعد وہ زکوٰۃ کو نکالتے ہیں. یہ مومنین کی ایک تیسری صفت بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے اموال کی حفاظت کیا کرو. زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کا میل کچیل دور ہو جاتا ہے. تو تیسری صفت یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں.
चौथी सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाई वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कि वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर शहवत रखी है और ये शहवत फितरी चीज़ है और इंसान के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर ये शहवत ना हो तो फिर इंसानी नस्ल कायम ना रह सके, इंसानी नस्ल बढ़ ना सके, ये ज़रूरी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने शहवत को पूरा करने के लिए जायज़ और हलाल और तय्यब तरीक़ा बीवी की शक्ल में रखा है। अगर कोई शख्स किसी दूसरे तरीक़े से शहवत पूरी करता है तो वो हराम है, नाजायज़ है, उससे बचना ज़रूरी और फ़र्ज़। एक रिवायत है जिसमें ये बयान किया गया है कि शब मेराज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम बरज़ख की सैर कराई गई। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे तो आपने एक अजीब माजरा देखा। एक मकाम से गुज़रते हुए जा रहे हैं कि देखते हैं कि एक जगह बहुत लंबा दस्तरखान लगा हुआ है और उस पर बहुत ही उम्दा, लजीज और नफीस खाने के लिए गोश्त रखा हुआ है, सजा कर रखा गया है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक दूसरा दस्तरखान लगा हुआ है और उस पर मुर्दार और सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ है। वहाँ कुछ मर्द भी बैठे हैं, कुछ औरतें भी बैठी हैं और वो उस मुर्दार और सड़े हुए गोश्त खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या माजरा है। तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो मर्द हजरात हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल बीवी अता फरमाई थी और वो उसको छोड़कर दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात कायम करते थे। ये उनकी सज़ा है। इसी तरीक़े से ये वो औरतें हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल शोहर अता फरमाए थे और ये उन शोहरों को छोड़कर गैर मर्दों से अपने ताल्लुकात कायम किए हुए थे। ये उनकी सज़ा है। तो चौथी सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कि वो ईमान वाले वो लोग हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सूरह नूर में इरशाद फरमाया कि ए नबी, आप मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसी तरह आपने फरमाया, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए नबी, आप मोमिनीन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और ज़ेब व ज़ीनत को लोगों के सामने ज़ाहिर न करें। तो निगाह, ये नज़र और शर्मगाह का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। जब निगाह की हिफाजत होगी, नज़र की हिफाजत होगी तो शर्मगाह की भी हिफाजत होगी, और जब नज़र की हिफाजत नहीं होगी तो शर्मगाह की हिफाजत नहीं होगी। तो निगाह की हिफाजत करना ये बहुत ही अहम चीज़ है। और आगे अल्लाह तबारक व तआला ने एक और सिफत मोमिनीन की ये बयान फरमाई है कि वो लोग अमानत की हिफाजत करने वाले हैं और वादे को पूरा करने वाले हैं। अमानत की हिफाजत ये बहुत ही अहम हिस्सा है इस्लाम का, अमानत की हिफाजत करना और वादे को पूरा करना। हदीस शरीफ में फरमाया कि वादे को पूरा करना ऐसे ही है जैसे कोई आदमी किसी से कोई कर्ज ले ले तो कर्ज वापस करना ज़रूरी होता है। इसी तरीक़े से वादे को अगर कर लिया है तो वादे को निभाना, उसको पूरा करना ज़रूरी होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक बहुत ही बड़ा जालिम शख्स था जिसका नाम हुरमुज़ान था। उसने इस्लाम को और मुसलमानों को बड़ा नुकसान पहुँचाया। आखिरकार एक दिन वो गिरफ़्तार कर लिया गया और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके कत्ल का हुक्म सादिर कर दिया कि उसको कत्ल कर दिया जाए। जब उसको कत्ल करने का हुक्म जारी हुआ तो उसने एक चाल चली और उसने कहा कि मेरे लिए पीने के लिए पानी मंगवाया जाए, मैं पानी पीना चाहता हूँ। चुनांचे उसको पानी दिया गया और जैसे ही पानी पीने वाला था तो उसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मुझे लगता है कि जैसे ही मैं पानी पीने लगूंगा मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि जब तक तुम पानी नहीं पी लोगे
تمہاری گردن نہیں اڑائی جائے گی۔ اس نے فوراً وہ پانی زمین پر گرا دیا اور اس نے کہا کہ اب تو آپ نے وعدہ کر لیا ہے کہ جب تک تم یہ پانی نہیں پیو گے تمہاری گردن نہیں اڑائی جائے گی، اب تو پانی گر گیا، آپ ہماری گردن نہیں اڑا سکتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا اس وعدے کی وجہ سے، اور اس وعدے کی برکت سے اس کے دل میں ایمان اتر گیا اور وہ کہنے لگا کہ جب وعدے کی اسلام میں اتنی پاسداری ہے تو وہ مذہب تو واقعی بہت سچا ہوگا، جھوٹا نہیں ہوگا، اور وہ اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اسلام کے اندر امانت کی حفاظت بھی بہت اہم ہے اور وعدے کو پورا کرنا بھی بہت اہم ہے۔ ساتویں صفت اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے بیان فرمائی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ وہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نمازوں کو ان کے مستحب اوقات میں ادا کرتے ہیں، آگے پیچھے ادا نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کا وقت نکل جاتا اس کے بعد نماز ادا کرتے ہوں، ہر نماز کو اس کے مستحب وقت میں ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفات بیان فرمانے کے بعد آگے ارشاد فرمایا، اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں اور یہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تو یہ چند صفات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مؤمنین کی ابتدائی آیات میں بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں ادا کریں۔